المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا صدق اللہ العظیم صدق اللہ مولانا نبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خود بات کریں الصلاۃ والسلام ایک مختصر سا واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے انجمن کا انشاءاللہ تعارف کرواؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف تو ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا یہ۔ اس نے کہا کہ یا تو ایمان چھوڑ دو یا قتل کر دوں گا۔ شرط رکھی، اس کے اپنے ہی محل کے اندر کچھ مشیر تھے، کچھ اللہ کے ولی تھے جو ایمان والے تھے، جن کے دل کے اندر ایمان کی چمک اور دمک موجود تھی۔ تو آپ وہ نکلے اس کے محل سے اپنا ایمان بچانے کے لیے، ایک غار میں چلے گئے، غار میں پناہ لے گئے۔ اب دقیانوس بادشاہ نے کہا کہ صاحب یہ کہاں؟ جب پوچھا گیا تو کہا ایک غار میں پناہ لے لی۔ تو بادشاہ نے کہ فوراً وہاں پر ایک دیوار کھڑی کر دو تاکہ یہ اندر ہی مر جائیں، باہر نہ نکل پائے۔ دیوار بنانے کے اس بندے سے کہا گیا، اس کے دل میں ولیوں کی محبت موجود تھی۔ اب وہ جب گیا اس نے پوری تحریر لکھی، ان کے نام لکھے، صحابہ کاف کے نام لکھ کر ایک تختی کے اندر اس کو بند کر دیا صندوق کے اندر اور چل چلا۔ اب دیوار چنی گئی، رب تعالیٰ نے ان کو نیند عطا فرمائی۔ جب وہ اللہ کے ولی جا رہے تھے ایک کتا ان کے پیچھے چلنے لگا۔ اب اللہ کے ولیوں نے اس کتے کو دھتکارنے کی کوشش کی کہ چلا جائے، لیکن کتے نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رب سے دعا فرمائی کہ یا اللہ ولیوں کے صدقے زبان عطا فرما۔ تفسیر مظہری کے الفاظ آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں۔ رب نے اس کتے کو زبان عطا فرمائی، کہا کہ میں ذات کا کتا ضرور ہوں لیکن ولی کو بھونکنے والا کتا نہیں، ولی کا اکرام کرنے والا کتا ہوں۔ کہا کہ میرے ساتھ لے جائے۔ اب اللہ کے ولی سے غار میں چلے گئے اور وہ کتا غار کے دروازے پر بیٹھا، جس کا اندازہ رب ہو کے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، وہ کتا ٹانگیں پچھلی بچھا کر اگلی رکھ کر پچھلی بچھا کر بیٹھ گیا۔ رب ہو کر اس کتے کا تذکرہ قرآن میں کرنے لگا۔ کیوں؟ ولیوں سے پیار کیا، ولیوں کے سنگ لگ گیا، اچھوں کی صحبت اختیار کر لی، تو اس کتے کو رب تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا یا ختم نہیں فرمایا، بار بار تذکرہ کیا۔ مختصر واقعہ کروں گا۔ فرمایا کچھ لوگ کہیں گے وہ 4 سے 5 ڈانگ کا کتا، کچھ کہیں گے 5 ڈانگ کا کتا، بار بار کتے کا ذکر فرمایا۔ کچھ کہیں گے 7 یا 8 ڈانگ کا کتا، کیوں ذکر فرما رہا ہے کتے کا؟ اور بروز قیامت سب کتوں میں سے اس کتے کو کیا مقام جنتی کتا بنے گا، وہ جو شکل برمن بن مغولہ کی شکل جنت لا کر فرما دیا جائے گا۔ ولیوں سے پیار کرنے کی سنگت اختیار کرنے والے نے اتنی بڑی انعام عطا فرمائی۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، ہر شے سے افضل ہے، تو پھر کیوں میرا کی چوکر میں بیٹھ کے کچھ نصیب نہ ہوگا؟ کیوں دادا صاحب کے ترانے پڑھنے سے اس سے مقام نہیں ملے گا؟ کہ صحبت اچھوں کی اختیار کرنے سے اس سے مقام نہیں ملے گا؟ تو اچھوں کی صحبت، اچھوں کی صحبت اختیار کرنا یہ انجمن خادمین مصطفیٰ کا مقصد ہے کہ جڑیے اللہ کے ولیوں کے ساتھ، جڑیے اچھے لوگوں کے ساتھ، دین اسلام کو جڑیے۔ ہمارا منشور 5 عزت پر مشتمل ہے۔ پہلا کیا کہ برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا۔ حضور غوث پاک کے والد صاحب کا سب کی سب کے ان کا یہ معاملات ہے، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ تو پہلا ہمارا مقصد یہی ہے۔ دوسرا تحفظ عقائد اہل سنت اور ختم نبوت اور مقام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے ہر دم کوشاں رہے، یہ ہمارا مقصد۔ اور تیسرا اتباع سنت، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اگر رب کا قرب پانا چاہتا ہے انسان تو حضور کی اتباع میں لگ جائے، رب اپنا قرب فرمانا شروع ہو جائے گا، اپنا محبوب بنا لے گا اس بندے کو۔ فرمایا کہ رسم اور تیسرا غیر رسمی رواج کو طلاق دینا، قلع تعلق ختم کرنا، غیر شرعی کام کو ختم کرنا۔ اور چوتھا ارشاد تبلیغ قرآن و حدیث
اور پانچواں حضور نبی علیہ السلام کی دکھیاری امت کی مدد کرنا. یہ مقاصد ہے اور یہ بذل ہے، اس کا حصہ بنیے. آپ تعاون فرمائیے، رب تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آج انجمن کی الحمدللہ 26ویں سالانہ محفل ہوئی دربار میرا حسین کے اندر، جو آپ کے سامنے اس کے مناظر اور سب لائیو مناظر موجود ہیں، اور تمام آنے والے مہمانوں کو، تمام علماء کرام کو، تمام ثنا خوان حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اپنی ٹیم کی جانب سے آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف فرمائے، محفل کی رونق کو دوبارہ فرمایا. اور رب تعالیٰ کے فضل سے آخری گفتگو، رب تعالیٰ کے فضل سے رب تعالیٰ نے مسجد کی جگہ بھی عطا فرمائی. ایک بزرگ کو مسجد کی جگہ بھی نصیب ہوگی، جس کا نام تھا مسجد خاتم النبیین رکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا تعمیراتی کام جاری ہے. آپ سب احباب اس میں بھی اپنا حصہ ایڈ کریں اور برکتیں لوٹیں. رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کے لیے آپ فاتحہ خوانی کریں، درود شریف پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر قبلہ علامہ صاحب کے مل کر